کے نام کی کرامت ہے کہ اتنی دیر تک آپ لوگ ایک جگہ پہ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، آپ کی اس کانفرنس کا عنوان ہے خلافت راشدہ کانفرنس، اور میں چاہوں گا کہ تھوڑے سے وقت کے لیے اس موضوع سخن پر ایک دو باتیں عرض کروں، لیکن سب سے پہلے میں اس موسم کائنات کا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سب کہہ دو بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا ذکر کروں گا کہ جن کی وجہ سے خلافت راشدہ کا اعزاز ان اصحاب پیغمبر کو ملا۔ جن کو سمجھ آئے وہ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ آپ بولیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ جان رہے ہیں اور میں تھوڑی سی باتیں نہیں کروں گا، اگر نہیں بولیں گے تو کوئی بات نہیں، میں بھی ٹائم گزار رہا ہوں، آپ کا بھی گزر جائے گا۔ جو بات اچھی لگے، تقریر کا جو چہرہ، جو پہلو، جو چیپٹر، جو سلیپ، جو جملہ، جو حصہ آپ کو اچھا لگے تو اس کے جواب میں سبحان اللہ ضرور کہہ دینا۔ میرے دوستو، اس پیغمبر کے دم قدم سے پوری کائنات کو اللہ نے عزت، عظمت، بہاریں، رونقیں عطا فرمائی، اور اسی پیغمبر کے دم قدم سے کائنات کے رب نے جتنے بھی نعمتوں کی برسات کے قطرے برسائے وہ سارے کے سارے اللہ نے اپنے پیغمبر کے صدقے برسائے۔ اور ایک شاعر نے، مولانا قاسم نانوتری نے بڑے عجیب انداز میں ایک عطا فرمایا کہ سب سے اول مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے اول مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، مانگ کر پھر اسی نقش سے روشنی بس میں کونوں مقام کو سجایا گیا۔ وہ محمد کی آمد کی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد کی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہرہ امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر قدر ہو قاتل مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بتائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ تو میرے دوستو، میں تو اسی پیغمبر کے ذکر سے اپنی بات کو شروع کروں گا کہ جس پیغمبر کے لیے کائنات کے زمین و آسمان کے رب نے کہا کہ میرے پیغمبر پر میں نے سر زمین کائنات کو بنایا اس لیے کہ تیرے رحمت والے قدم آنے تھے۔ میرا پیغمبر اگر تو نہ آتا، مجھے قسم اپنی ربوبیت کی، میں کائنات کو کبھی نہ بناتا۔ میرا پیغمبر اگر تو نہ آتا، میں زمینیں کبھی نہ بناتا۔ میرا پیغمبر اگر تو نہ آتا، میں آسمانوں کو کبھی نہ بناتا۔ میرا پیغمبر اگر تو نہ آتا، میں انسانوں کو وجود نہ دیتا۔ میرا پیغمبر اگر تو نہ آتا، میں ملائک کو نور نہ دیتا۔ میرا پیغمبر اگر تو نہ آتا، میں سورج کو چمک نہ دیتا۔ میرا پیغمبر اگر تو نہ آتا، میں چاند کو چمک نہ دیتا۔ میرا پیغمبر اگر تو نہ آتا، میں ستاروں کو جگمگاہٹ نہ دیتا۔ میرا پیغمبر اگر تو نہ آتا، میں پھولوں کو مہک نہ دیتا۔ میرا پیغمبر اگر تو نہ آتا، میں بلبل کو چہک نہ دیتا۔ میرا پیغمبر اگر تو نہ آتا، میں سبزے کو لہک نہ دیتا۔ میرا پیغمبر اگر تو نہ آتا، میں پھولوں کو بہارے نہ دیتا۔ میرا پیغمبر اگر تو نہ آتا، میں ستاروں کو جگمگاہٹ نہ دیتا۔ میرا پیغمبر اگر تو نہ آتا، میں سمندروں کو خروش نہ دیتا۔ میرا پیغمبر اگر تو نہ آتا، میں زمینوں کو خروش نہ دیتا۔ میرا پیغمبر اگر تو نہ آتا، میں آسمانوں کو بلندی نہ دیتا۔ میرا پیغمبر اگر تو نہ آتا، میں پہاڑوں کو استقلال نہ دیتا۔ میرا پیغمبر اگر تو نہ آتا، میں آدم سے عیسیٰ تک کوئی پیغمبر نہ بناتا۔ میرا پیغمبر اگر تو نہ آتا، ابو بکر کو صداقت نہ ملتی۔ میرا پیغمبر نہ آتا، عمر کو عدالت نہ ملتی۔ میرا پیغمبر نہ آتا، عثمان کو حیا نہ ملتا۔ میرا پیغمبر نہ آتا، علی کو شجاعت نہ ملتی۔ میرا پیغمبر نہ آتا، عائشہ کو عزت نہ ملتی۔ میرا پیغمبر نہ آتا، امیر معاویہ کو فراست نہ ملتی۔ میرا پیغمبر نہ آتا، بلال کو عظمت نہ ملتی۔ میرا پیغمبر نہ آتا، حسین کو شہادت نہ ملتی۔ میرا پیغمبر نہ آتا، کسی بندے کو جنت نہ ملتی۔ تو اللہ کے رب نے کہا میرے پیغمبر یہ دنیا کی رونقیں، یہ عزتیں، یہ عظمتیں، یہ منقبتیں پوری کائنات میں نے بنائی اس لیے، بناوٹ سجائی اس لیے کہ رحمت والے قدم آنے۔
پیغمبر کے دم قدم سے اللہ نے تجھے اور مجھے قرآن دیا، اسی پیغمبر کی وجہ سے اللہ نے تجھے اور مجھے بیت اللہ دیا، اسی پیغمبر کی وجہ سے اللہ نے تجھے اور مجھے کائنات کی بہاریں دی۔ اور میں کہتا ہوں کہ عنوان خلافت راشدہ کا، اور میں خلافت راشدہ کے عنوان پر مختصر سی تمہید کے طور پہ اتنا کہوں گا کہ ہم چاریار کو خلافت راشدہ کا دور کہتے ہیں، اور خلافت راشدہ کا جب ہم نعرہ لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ، اس کے جواب میں کہتے ہیں حق چار یار۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک پنچتن والا ہے، ہم حق چار یار والے ہیں۔ ہماری دلیل تو قرآن میں بھی ہے، ہماری دلیل تو تورات و انجیل و زبور کی زبان میں بھی ہے، لیکن پنچتن والے کے پاس اس کے 5 کی دلیل نہیں ہوگی۔ میں 4 کی دلیل دیتا ہوں، اس لیے کہ میں نے تو کائنات کے روئے زمین میں نظر دوڑائی، میں نے ہسٹری کا مطالعہ کیا، میں نے تورات و انجیل و زبور و قرآن پڑھا، مجھے پتا چلا کہ رب کو 4 کا حصہ بڑا پسند ہے، اللہ نے 4 کو بڑا پسند کیا۔ میرے دوستوں توجہ کرنا، جب روئے زمین پر کائنات کے رب نے 18,000 انواع و اقسام کی مخلوقات کو پیدا کیا تو اللہ نے 18,000 قسم کی مخلوقات میں 4 کو چن کر نمایاں کر دیا۔ ایک کو اللہ نے انسان کہا، ایک کو اللہ نے ملائک کہا، ایک کو اللہ نے جنات کہا، ایک کو اللہ نے حیوان کہا۔ پھر اندھاروں میں اللہ نے انسان کے سر سے ساری کائنات کی امامت کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ ایسے کائنات کے رب نے پوری دنیا میں آسمان سے فرشتے بھی پیدا کر دیے، فرشتے بھی بہت تھے، لیکن ان میں اللہ نے 4 کو چن کر دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو اللہ نے جبریل کہا، ایک کو اللہ نے میکائیل کہا، ایک کو اللہ نے اسرائیل کہا، ایک کو اللہ نے اسرافیل کہا۔ پھر اندھار نے جناب جبریل کے سر سے سارے فرشتوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ اور پھر کائنات کے رب نے پوری روئے زمین پر انسانوں کے طبقات بھی پیدا کر دیے، لیکن ان طبقات میں بھی اللہ نے 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک طبقے کو من النبیین کہا، ایک طبقے کو من الصدیقین کہا، ایک طبقے کو من الشہداء کہا، ایک طبقے کو من الصالحین کہا۔ پھر ان 4 طبقوں میں انبیاء کے طبقے کو چن کر پوری کائنات کا سردار بنا دیا۔ اور پھر پیغمبروں میں بھی اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بنائے، لیکن ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک پیغمبر کو جناب ابراہیم خلیل اللہ کہا، ایک پیغمبر کو جناب موسیٰ کلیم اللہ کہا، ایک پیغمبر کو جناب عیسیٰ روح اللہ کہا، ایک پیغمبر کو جناب محمد الرسول اللہ کہا۔ اور پھر ان 4 میں اللہ نے محمد الرسول اللہ کے طرف سے پوری کائنات کے نبیوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ اور پھر پیغمبروں کے بعد اللہ نے پوری دنیا میں دن بھی پیدا کر دیے، اللہ نے دنوں میں بھی 4 دنوں کو چن کر نمایاں کر دیا۔ ایک دن کو اللہ نے یوم عرفہ کہا، ایک دن کو اللہ نے یوم جمعہ کہا، ایک دن کو اللہ نے